اچھا اگر میں یہیں پر رکوں آپ کو اگر تو کتے کو لے کر جو خاص طور پہ کوئریز ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ کتے کو ایز اے پیٹ نہیں پالتے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایز اے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتے ہیں. تو کیا اس صورت میں بھی جو ہے وہ دیکھیں اس صورت میں یہ ہے کہ اس کا آسان طریقہ ہے، آپ کے گھر کے جو پریمیسز ہے اس کے اندر کتے کو نہیں رکھیں. کتے کو آپ الگ جگہ گھر سے باہر جو ہے آپ اس کے لیے جگہ بنائیں. باہر کوئی ایسا جی کیج ہاں بنا دیا بالکل، جائے گھر بالکل سے؟ گھر سے باہر رکھیں، اس کو گھر کے اندر نہیں رکھیں آپ. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کیج، وہ مجھے سمجھ میں آ گیا، ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن اگر گھر کی حدود سے باہر کو پارکنگ بنائی ہوئی ہے، کار پارکنگ بنائی ہوئی ہے، یا کوئی میں ایسا کہہ دوں آپ کو، ایسا بتا دوں کہ گھر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے لیکن وہ گھر سے باہر آتا ہے، گھر کی حدود سے باہر ہے، کوئی ایسا کمرہ بنایا ہوا ہے چوکی نما، تو وہاں پر جی بالکل رکھ سکتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ گھر کی حدود سے باہر اگر ہے تو اس میں آپ حفاظت کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کتا اور سور عین نجاست ہیں، شراب عین نجاست ہیں. شراب کا ایک قطرہ ایک گلاس کے برابر اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے، روح بھی آپ کی خراب کرے گا، آپ کا جسم بھی خراب کرے گا. اسی طریقے سے کتا یعنی نجاست ہے. رحمت کے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر میں حصار ٹوٹ جائیں گے. جب حصار ٹوٹ جائیں گے تو آپ تکلیف میں آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں، ایک میں نے آپ سے کہا سورہ رحمان کی تلاوت، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد جو ہے اس کو سنا جائے، یا تو تلاوت کریں، آپ پڑھیں سورہ رحمان، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس پہ موبائل وغیرہ پہ آپ لگا سکتے ہیں ٹیپ ریکارڈر پہ سورہ رحمان تیز آواز میں، تاکہ اسی طریقے سے اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو اپنے گھر کے وسط میں درمیان میں کھڑے ہو کے اذان دیں. جی، رات کے کسی پہر میں اذان دی جائے. یہ سمجھ لیں کہ آپ 10 بجے کے بعد 11 بجے اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں. اذان کی آواز سے جو ہے وہ شیاطین، جنات اور ایسی چیزیں بھاگتی ہیں، اور ان گھروں پہ ایک خاص قسم کا حصار جو ہے پروردگار کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے، تو جادو اثر نہیں کرتا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور جو تاکید ہے کہ کیونکہ حدیث ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی خدا حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. بیوٹی، پوری کائنات آپ دیکھیں، آپ چرند پرند، نباتات، جمادات، سمندر کی مخلوق، جس کو بھی دیکھیں خوبصورتی، کلرفل کلرفل، یعنی خدا. اور آپ انسانوں میں دیکھ لیجئے کہ خدا نے حسن رکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال. جب خدا حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اس انداز سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جب نجاستوں سے دور رکھیں گے اور اپنی فطرت پہ واپس آ جائیں. دیکھیں پروردگار جو ہے وہ پہلے غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ٹھیک ہے، غفار ہے، اس کے بعد آخر میں جبار ہے، قہار ہے. اللہ کے نام میں پہلے خدا رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کسی بھی کام کی ابتدا کر رہے ہیں اسی میں یہ ہے کہ تعریف اس کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی خاص صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو وہ پروردگار کے جو پہلے رحمان رحیم ہے، بعد میں قہار اور جبار ہے، اور اس کی بارگاہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی نے 10 سال گناہ کر لیے، 20 سال، 25 سال، 40 سال گناہ کر چکے، مرد ہو عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آئیں، آنکھوں میں آنسو لائیں، لمحوں میں خدا معاف کرے گا. آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور جو بھی آپ پہلے گزر چکا وہ گزر چکا. اگر نماز قضا ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے، اگر 10 سال کی نماز آپ روزانہ پڑھیں، اپنی نماز کے ساتھ ایک نماز قضا، اور چاہے جتنی بھی لمبی سالوں کی، خدا بخش دے گا آپ کو، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ یہ عوامل انجام دینا شروع کریں گے، جو فطرت سے ہٹ چکے ہیں، کام جو کر چکے ہیں ان کو ختم کریں گے، فطرت پہ واپس آئیں گے، غذا کا خیال رکھیں گے، نیند کا خیال رکھیں گے. لقمہ حرام، جن گھروں میں لقمہ حرام کا استعمال ہوتا ہے ان گھروں میں جو ہے جادو 100% اثر کرتا ہے. اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو لقمہ حلال کھلائیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے کام جب کرنا شروع کر دیں گے
تو انسان کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا اور وہ اپنی فطرت پہ واپس آنا شروع ہو جائے گا. جب ایک انسان اپنی فطرت پہ واپس آ جائے گا اس کی روح اتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا جادو یا جنات یا شیاطین یا انسانی نظر یا جناتی نظر کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوگا. اچھا سید صاحب، آپ نے بات کی اور ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر بہت پسند کرتے ہیں ہم، اگر میں اپنی بات بھی کروں تو میں بھی جو ہوں وہ چائے لور ہوں. تو آپ نے بارہا ذکر کیا چائے کا. چائے کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ چائے میں کیا کچھ ایسا ہے، یا کیوں آپ بار بار جو ہے وہ چائے کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ خالی پیٹ چائے، صرف چائے ہی کیوں خالی پیٹ؟ کوئی بھی مشروب ہو سکتی. دیکھیں چائے کے لیے خاص طور پہ کہ چائے کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں ریسرچ بھی ہے کہ نکوٹین جو ہے وہ موجود ہے کافی مقدار میں، اور بھی اس طرح کی چیز. پتی جو چائے کی ہے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے. چینی آپ ڈائریکٹ پی رہے ہیں، چینی آپ خالی پیٹ چینی اور پتی کا استعمال کریں گے آپ کا اسٹمک ڈیمیج ہوگا، آپ کا پیٹ، آپ کی آنتیں خشک ہوں گی. اب اس کی مثال یہ ہے کہ رات میں ہم نے 10 بجے کھانا کھایا، فرض کرنے 12 بجے کھانا کھایا اور ہم سو گئے ہیں. اب ہم کو 7 گھنٹے کے بعد صبح میں اٹھنا ہے، 8 گھنٹے کے بعد 9، کچھ لوگ تو 10 10 گھنٹے سوتے ہیں. اب 10 گھنٹے کے بعد اٹھ رہے ہیں، آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کا اسٹمک جو ہے وہ کچھ مانگ رہا ہے. آپ کے معدے میں اس وقت اگر کچھ نہیں کھا رہے اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایسیڈ تیزابیت بھی شروع ہو جائے. اس وقت اس کو چائے پلا دیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کا معدہ جو کہ کچھ چاہ رہا تھا کہ جو اس کو اچھی چیز ملے، آپ نے اس کو نکوٹین والی چیز پلا دی ہے، چائے پلا دی ہے، تو وہ ایک تو آپ کا معدے میں جو جس کو کہیں کہ ایسیڈیٹی تیزابیت شروع ہو جائے گی، آپ کے پیٹ میں خرابی ہوگی، کانسٹیپیشن کی، جیسے بہت سے لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں قبض کے پیشنٹ چائے کی وجہ سے، مسلس کا کھچنا چائے کی وجہ سے، جوائنٹس میں ٹانگوں میں درد چائے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سروائیکل چائے کی وجہ سے، سر کا بھاری رہنا چائے کی وجہ سے، وہ بھی خالی پیٹ. اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہے وہ آنتوں کی خشکی. آپ کے جسم میں کچھ چاہیے تھا کھانے کے لیے، آپ کے جسم کو، آپ کے اسٹمک کو، آپ نے اس کو جو ہے چائے دے دی خالی پیٹ 10 گھنٹے کے بعد، تو وہ جو اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اب وہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے ایسیڈیٹی یعنی زہر بنانا شروع کرے گا، تیزاب بنانا شروع کر دے گا. اس کا اثر آنتوں پہ ہوگا. آپ جو ہے مثال کے طور پہ یورین پاس کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کڈنی کا انفیکشن ہو جائے اور آپ کو جو ہے مثانے میں مسئلہ ہو جائے، کیونکہ اوپر سے نیچے تک چیز جو ہے وہ خراب جا رہی ہے اب. ٹھیک ہے، پاس آؤٹ جو چیز ہو رہی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور آپ کی سب سے بڑی جو چیز ہے آنتیں خشک ہو رہی ہیں، تو یہ نقصان ہی نقصان ہے. اچھا سید صاحب، میرے ذہن میں ایک بات جو ہے وہ گھر کر گئی ہے، یہ بس گئی ہے، میں اس طرح سے بولوں تو زیادہ اچھا ہے. کہ آپ نے ابھی بتایا مجھے، جیسے آپ اپنی باتوں میں بتا گئے کہ آزمائش، کہ ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آزمائش ہے. آپ نے کہا کہ یہ واسٹ ٹاپک ہے، اس کا ذرا سا ٹچ دے دیجیے گا جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں یا میں اس کو اس طرح سے واضح کر دوں کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کو کی تھی، یہ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ اللہ پاک کی محکم کتاب جس میں ہر خشک و ترک موجود ہے، قرآن پاک، جس میں ایک آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور تم جو بھی کام کرتے ہو اور جو بھی تکلیف تم میں آتی ہے وہ تمہارے اپنے وجہ سے آتی، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی. آزمائش میں اور عذاب اگر اللہ کی طرف سے ہے اس میں فرق ہے. آزمائش وہ ہے کہ میں جو خدا نے مجھے کہا کہ واجبات پہ، فرائض پہ عمل کرو، میں وہ کام کر رہا ہوں، محرمات سے بچو، میں محرمات سے بچ رہا ہوں، اور اول وقت پہ عبادات کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تمام چیزیں یا کر رہی ہوں، صدقات نکال رہا ہوں، والدین کا خیال کر رہا ہوں، صلہ رحمی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عزیز و اقارب، پڑوسی، سب کا خیال کر رہا ہوں، اپنی اولاد، بچے، بیوی، سب کچھ. تو اس کے بعد اگر مجھے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو یہ میری آزمائش ہے. اب چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہو سکتی ہے، مال کی طرف سے ہو سکتی ہے، جسم کی طرف سے ہو سکتی ہے، جسمانی بیماری ہو سکتی ہے. لیکن عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں عبادت سے دور ہوں، میری روح کمزور ہے، میں مسلسل کھلا اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں، اور جس چیز کا کہا گیا ہے اس چیز سے میں رکا ہوا ہوں. جب میں یہ کام کر رہا ہوں اور پھر میں تکلیف میں آ رہا ہوں تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب کی ایک صورت ہے. یعنی اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ چیپٹر ہے جس پہ ہم بالکل. پورا. اور ہم چاہیں گے کہ اس ٹاپک پہ ضرور بات ہو، اور آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ کہ آگے ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. چلیں سید صاحب، پھر اپنے ناظرین کے لیے اس کو جو ہے وہ کوشچن مارک کے طور پہ چھوڑتے ہیں اس ٹاپک کو، کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر اسی پہ بات چیت کریں گے. اپنے ہوسٹ سید منتظر اور گیسٹ جناب اصغر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.